السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. عزیزان گرامی اور میرے عزیز ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ روایت مصطفی احمد کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشیا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ ہے: میں تمہیں تاکید کرتا ہوں یا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعہ، اور امیر کی بات سننے کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرنے کی. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. ایک تو حبشی، کالا کلوٹا، بدنما، بدصورت، اور اوپر سے پھر غلام. ایسا شخص کہ اگر تمہارا امیر ہو تو اس کی بھی بات سنو اور اس کی بھی اطاعت کرو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. ایسی حالت میں تم کیا کرنا، تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم میری سنت کو لازم پکڑو، اختیار کر لو، میری سنت کا دامن تھام لو. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اختیار کر لو، اپنا لو. تمسکوا بها، اس کو یعنی میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اس کو اپنی گرہ میں باندھ لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی دانتوں سے مضبوطی سے ان کو پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم بدعتوں سے بچو، دین کے اندر گڑی ہوئی باتوں سے، ایجاد کی ہوئی باتوں سے، نئی داخل کی ہوئی باتوں سے تم بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر گڑی ہوئی چیز، ہر نئی اسلام کے اندر داخل کی ہوئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو عزیزان محترم، یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے. اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو سلفی منہج کھل کر کے سامنے آتا ہے. سلفی منہج کی جو بنیادیں ہیں
اس حدیث کے اندر واضح کر دی گئی. اور جب بات آئی سلفی منہج کی تو آپ سے یہ عرض کر دوں کہ سلفی منہج ہی صرف اور صرف سلفی منہج ہی وہ منہج ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ضامن ہے. صرف یہی وہ منہج ہے جس کے اندر دین اور دنیا کی تمام خوبیاں ہیں. دین اور دنیا کی تمام خوبیوں کا یہ منہج ضامن ہے. کیونکہ سلفی منہج سے مراد وہ منہج ہے، وہ طریقہ ہے، وہ راستہ ہے، جو طریقہ، جو منہج اور جو راستہ صحابہ کرام کا تھا، تو اللہ کے نبی کا جو راستہ تھا. پھر اللہ کے نبی سے اس طریقے کو، اس راستے کو صحابہ کرام نے اختیار کیا، پھر تابعین نے اختیار کیا اور تبع تابعین نے اختیار کیا. یہی تو سلف صالحین ہیں، یہ تو ہمارے سلف ہیں، یہ تو ہمارے اسلاف ہیں. تو انہی کا راستہ مکمل ہدایت کا راستہ ہے، مکمل کامیابی کا راستہ ہے، مکمل نجات کا راستہ ہے. اس راستے کی سوا جتنے بھی راستے ہیں وہ باطل ہیں، غلط ہیں، گمراہی ہیں اور جنت کی طرف لے جانے کے بجائے جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی وضاحت کی ہے، جن باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، تاکیدی حکم دیتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا. تو اگر آپ غور کریں تو اسلام کی تعلیمات کی بنیاد، تمام اچھائیوں کی بنیاد، تمام نیکیوں کی بنیاد، آخرت کی، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بنیاد اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ راسخ ہوگا، جتنا زیادہ پیوست ہوگا، اسی قدر اس سے نیکیاں صادر ہوں گی، اسی قدر وہ بھلائیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف آگے بڑھے گا اور وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہوگا. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی جتنا کم ہوگا، اسی قدر وہ راہ راست سے، حق سے، سچائی سے اور کامیابی سے دور ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ التَّقْوَى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی یہ تمام نیکیوں، اچھائیوں کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کریں ہر حال میں، چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہوں، مجمع میں ہوں یا تنہائی میں ہوں اور پوشیدہ ہوں. تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا ہم پر لازم ہے. جتنا زیادہ ہم اللہ کے ڈر سے دور ہوں گے، جتنا زیادہ ہمارا دل اللہ کے تقوی سے دور ہوگا، اتنا زیادہ ہم حق سے دور ہوں گے، ہدایت سے دور ہوں گے، راہ راست سے دور ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ، اللہ سے ڈرنے کے بعد، اللہ سے ڈرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اور امیر کی بات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں. یہاں پر جس سننے اور جس اطاعت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ امیر کی بات سننے اور امیر کی اطاعت کرنے کا ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، جو مسلمانوں کا حاکم ہو، جو مسلمانوں کا امیر ہو، جو مسلمانوں کا حکمران ہو، اس کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا اللہ نے اس حدیث میں، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے.
اس حدیث میں جس سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہاں پر مراد نہیں. ایسے قرآن کی بے شمار آیات ہیں، بے شمار احادیث ہیں جس میں اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. جیسے ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن ایک اور بے شمار آیات اور حدیث کے ساتھ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو. تو امیر کی اطاعت کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس کا کیا منشا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا امیر کی اطاعت صرف ایک دنیاوی معاملہ ہے؟ کیا امیر کی اطاعت کرنے سے صرف یہی فائدہ ہوگا کہ ہم کسی مسلمان کنٹری کے اندر ہیں، کسی مسلم حکومت کے اندر ہیں، اسلامی حکومت کے اندر ہیں، تو امیر کی اطاعت کرنے کا کیا صرف ہم کو یہی فائدہ ہوگا کہ ہم وہاں امن اور چین کی زندگی بسر کریں گے اور وہاں کے جو فوائد ہیں، منافع ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہاں ہم کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم اسلامی حکومت میں رہ رہے ہوں اور حکومت کے خلاف بات کریں، امیر سے بغاوت کی بات کریں، امیر سے خروج کی بات کریں، تو فوراً پولیس ہمارے پیچھے لگ جائے گی، شرطا ہمارے پیچھے پڑ جائے گی اور پھر ہم جیل خانوں کی کوٹری کے پیچھے ہوں گے. کیا امیر کی اطاعت نہ کرنے کا اتنا ہی نقصان ہے اور نقصان ہوگا؟ اور امیر کی اطاعت کا صرف اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ ہم ان تکالیف سے بچ جائیں گے، یا اس کا کوئی دینی پہلو بھی ہے؟ یا امیر کی اطاعت کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا اور اس کا تعلق ہمارے دین اور ہمارے ایمان سے بھی ہے؟ تو یقین جانیں کہ جس بات کا ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ صرف ہمارے دنیاوی فوائد کے لیے نہیں، اس کا تعلق ہماری صرف دنیا سے نہیں بلکہ دین کا تو پورا دار مدار آخرت کی کامیابی پر ہے. دنیا کا فائدہ تو ضمناً ہم کو ملے گا. دنیا جب آدمی گائے کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، پالتا ہے دودھ کے لیے یا اسے اور کھیتی کرانے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، تو اس کا جو دوسرا فائدہ ہے، ضمنی فائدہ گوبر کا حاصل ہونا، وہ تو اور گوبر سے بھی آدمی فوائد حاصل کرتا ہے، کھیتی میں گوبر کا استعمال کرتا ہے تو ضمناً وہ فائدہ حاصل ہو ہی جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو دنیا کا فائدہ تو ضمناً حاصل ہو ہی جاتا ہے، لیکن اصل مقصد دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اصل مقصد اور اصل ہمارا منشا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے آخرت کی نجات، آخرت کی کامیابی. تو امیر کی اطاعت کا جو فائدہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے وہ ضمناً ہے، ورنہ اصل فائدہ اس کا آخرت میں ہم کو حاصل ہوگا. اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اس کا تعلق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، میں تم کو امیر کی بات سننے اور امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، چاہے تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر امیر کی اطاعت کی اہمیت کیوں ہے اور بار بار ہم اس پر کیوں زور دیا گیا ہے، بار بار اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے کہ امیر کی بات سنو، امیر کی اطاعت کرو. بلکہ آگے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جس نے ایک بالش برابر بھی امیر کی اطاعت سے باہر نکلا، وہ ہے کہ اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گردن سے نکال دیا. وہ اسلام سے باہر چلا گیا. امیر کی اطاعت سے باہر جانا اسلام سے باہر جانا ہے. امیر کی اطاعت کو چھوڑ دینا اسلام کو چھوڑ دینا ہے. کیوں معمولی بات ہے؟ امیر کی اطاعت کو اسلام سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ امیر کی اطاعت کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور کیا لینا دینا اسلام سے امیر کی اطاعت کا؟
اگر غور کیا جائے تو واقعتاً اسلام سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اس کا اسلام سے تعلق واضح کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اور بارہا دیا ہے، کئی موقعوں پر دیا ہے۔ اور دوسرے، امیر کی اطاعت کا جو فائدہ ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک اکائی کا نام ہے، اسلام ایک یونٹی کا نام ہے، ایک اتحاد کا نام ہے جس کا سربراہ امیر ہوتا ہے۔ اگر مسلمان امیر کی اطاعت پر متحد ہوں اور مسلمان خلیفہ کی اطاعت پر متحد ہوں اور اس کی اطاعت پر کاربند ہو تو اس کی اطاعت کے ماتحت اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات اور اسلام کے تمام احکامات پر تمام مسلمان متحد ہو کر کے عمل کریں گے۔ ان کے درمیان انتشار نہیں ہوگا، اختلافات نہیں ہوں گے، اور وہ امیر ان کو جن اسلامی تعلیمات کی پابندی پر آمادہ کرے گا اور اس کے لیے اسلامی خلافت کے اندر جو مواقع ہوں گے اس کی وجہ سے وہ اسلام پر دل جمی کے ساتھ عمل کر سکے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت ساری اختلافات کو دیکھے گا۔ ایسی صورت میں اختلافات دیکھے گا جیسے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان سب سے زیادہ اختلافات کا شکار میری امت ہوگی جس کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ لیکن کامیاب جو فرقہ ہوگا وہ صرف ایک ہوگا، کلھا فی النار الا واحدہ، یہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کے سوال پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فرقہ وہ ہوگا جو اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو انداز سے اس طریقے پر اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم میری سنت کو اختیار کر لو، تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت کو اپنانا لازم ہے، اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو اختیار کرنا تم پر لازم ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ اپنے خلفاء کی سنت کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور وہ خلفاء جو اللہ کے نبی کے طریقے پر تھے، اللہ کے نبی کی ہدایت پر تھے، اللہ کے نبی کی رہنمائی میں اسلام پر عمل کر رہے تھے اور دوسروں کو عمل کروا رہے تھے، تو ان کی سنت کو اللہ کے نبی نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے دانتوں سے تھام لو، اس کو اپنے داڑھوں سے اس کو پکڑ لو۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ گمراہی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، گمراہی سے بچنے کا ضامن ہے اور ہدایت پر قائم رکھنے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنا، خلفاء راشدین کے منہج کو اختیار کرنا، خلفاء راشدین کے منہج پر چلنا، یہ بھی ہدایت پر رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اگر غور کریں کہ جتنے بھی گمراہ فرقے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 73 فرقوں کی نشاندہی کی ہے
اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں گے تو ہم پر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ 73 فرقے اس سے پہلے وجود میں آ چکے ہیں. 73 فرقے وجود میں آ چکے ہیں, یہ ظاہر ہو چکے ہیں اس سے پہلے. اب نئے نئے فرقے قیامت تک جو پیدا ہوں گے وہ انہی 73 فرقوں کا چربہ ہوگا اور انہی کا عکس ہوگا, انہی کا پردہ ہوگا. ورنہ بہت سارے محدثین نے, بہت سارے علماء نے, ہمارے سلف نے باقاعدہ نشاندہی کر دی ہے کہ جن 73 فرقوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے, بیان کی ہے, وہ فرقے اب تک وجود میں آ چکے ہیں اور آج سے بہت سالوں پہلے یہ بات انہوں نے بتائی. ایسی صورت میں اچھا یہ جو فرقے وجود میں آئے, جو گمراہ فرقے دنیا میں ظاہر ہوئے, تو ان کی گمراہی کی جو بنیادی وجہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دینا اور خلفائے راشدین کی سنت کو اور ان کے طریقے کو چھوڑ دینا. اس کے برعکس اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر رہیں گے تو ہم حق پر رہیں گے اور راہ راست سے ہمارا تعلق ہوگا اور ہدایت سے ہمارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہوگا. اللہ کے نبی نے ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو اسلام کے اندر اصل اور بنیادی چیز اتباع ہے, اطاعت ہے. جو بات ہم کو اللہ سے ملے, قرآن سے جو بات ثابت ہو اور جو بات اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہو, ایک مسلمان کا کام یہ ہے, ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. اللہ اس کے رسول کی بات سامنے آ جانے کے بعد, اللہ اس کے رسول کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد ایک مسلمان کا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھے, وہ دائیں بائیں ہو جائے, لیفٹ اور رائٹ جائے, بلکہ یہ ایمان کے منافی ہے اور ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. ایک مسلمان کا اول اور آخر کام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات سامنے آ جانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے آگے اپنے سر کو جھکا دے اور اس پر اف تک نہ کرے, اس پر پھر کوئی وہ سوال نہ کرے, اس کے دل میں کوئی کھٹک بھی پیدا نہ ہو, اس کے دل میں کوئی وسوسہ بھی نہ آئے, اس کے دل میں بے اطمینانی کی کیفیت بھی نہ پیدا ہو کہ اللہ یہ حکم دیا گیا ہے, اسلام کی تعلیم ہے. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں. اس زمانے میں ہم اس پر نہیں چل سکتے. دنیا کے حالات وہ نہیں رہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے. اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ بات کہی ہوگی, لیکن آج یہ ماڈرن زمانہ ہے, ترقی یافتہ زمانہ ہے, اس زمانے میں ہم باتوں پر عمل نہیں کر سکتے. اگر ایسا خیال بھی کسی مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور اس کا دل ایمان سے خالی ہے اور اس کا ایمان خطرے میں ہے. لہذا ایک مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. اللہ اس کے رسول کا حکم سامنے آ جانے کے بعد پھر کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی بات کو بھی اللہ اس کے رسول کی باتوں کے سامنے اہمیت نہ دے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ بھی تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ اس ہستی کو شریک کر لو جس کے میرے شریک ہونے کا تم کو کوئی علم نہیں ہے, یعنی جو میرا شریک نہیں ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں. جو کسی بھی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کا کوئی ساتھی نہیں, اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. تو فلا تطیعہما, تم اس کی اطاعت مت کرو, ان والدین کی اطاعت مت کرو.
اگر وہ میرے ساتھ شریک کرنے پر تم کو مجبور کریں. البتہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کو تکلیف مت دو، ان کو اف بھی نہ کہو دنیاوی معاملات میں. لیکن شرک کرنے پر تم کو مجبور کریں تو اس معاملے میں تم ان کی اطاعت نہ کرنا. اسی طرح سے اپنے علماء کی بات کو ماننا، چاہے علماء کے تعلق کسی طبقے سے ہو، کسی مکتبہ فکر سے ہو. اگر کوئی بھی عالم، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی حکمران یا کوئی بڑا سے بڑا آدمی آپ کو مجبور کرتا ہے اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کے رسول کی نافرمانی پر، اللہ کے رسول کی مخالفت پر، دین کی مخالفت پر، تو ہم اس کی بات نہیں مان سکتے، اس کی اطاعت نہیں کر سکتے اللہ اس کے رسول کی معصیت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے. اطاعت ہے ہی نہیں مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں. لہذا ہمارے لیے اول و آخر اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی. خلفاء راشدین کی اطاعت بھی ہم اسی لیے کریں گے کہ اس کی اطاعت، ان کی اطاعت کا اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے. خلفاء راشدین کی اطاعت، امیر کی اطاعت جو کہ شریعت کے دائرے میں ہو، جو کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ماتحت ہو، وہ اطاعت بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے. اس کا حکم بھی اللہ اس کے رسول نے ہم کو دیا ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں، اللہ اس کے رسول کے خلاف نہ ماں باپ کی اطاعت جائز ہے، نہ امیر کی اطاعت جائز ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے امام کی اطاعت جائز ہے، نہ کسی عالم اور پیشوا کی اطاعت جائز ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں کو اپنی گرہ میں باندھ دینا چاہیے، ان باتوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا چاہیے. اپنا ذہن اس طرح سے بنا لینا چاہیے کہ ہم ہر مسئلے میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں گے. اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اس کے رسول کے حکموں کو مانیں گے. اگر یہ ہم نے تہیہ کر لیا، اگر ہم نے اس بات کو اپنے گرہ میں باندھ لیا، اگر ہم نے اس بات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہمیں آخرت بھی کامیاب ہوگی. دنیا میں بھلے دنیا کے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے بھلے کچھ نقصان ہو جائے، بھلے کچھ تکلیف ہو جائے، لیکن آخرت کی کامیابی یقینی ہے. اور اس دنیا کا مالک بھی، اس دنیا کا خالق بھی، اس دنیا کا رب بھی اللہ ہی ہے. اس دنیا بھر بھی اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے آزمائش سے دوچار کر بھی دے، پھر بھی ان آزمائشوں سے نکالنے والا اور دنیا بھی ہم کو ہمارے ساتھ چین کا، سکون کا اور عافیت کا معاملہ کرنے والا اللہ ہی ہے. اور انجام کار تو متقیوں ہی کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام، آخری انجام تو متقیوں ہی کے لیے. لہذا سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں بٹھائیں. جتنا زیادہ ہمارے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، ہمارے لیے کامیابی کے راستے اتنے زیادہ روشن ہوں گے. جتنا زیادہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں کم ہوگا، کامیابی کے راستے اتنے ہم پر بند ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہ کرنا، یہ ہم اپنے آپ پر لازم کر لیں. اور اسی کی دعوت ہم جتنا ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، عام کر سکتے ہیں، عام کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت ان جلسوں ہی میں یا ان بیانات ہی میں یا ان مجالس ہی میں کریں.
بلکہ انفرادی ملاقات کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو ہم دے سکتے ہیں۔ جب خود ہمارے اندر ایک چیز بیٹھ جائے گی، پیوست ہو جائے گی، جب ہمارے رگ و پے میں یہ چیز سرایت کر جائے گی، اللہ کا ڈر، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، تو پھر ہماری زبانوں سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے غیر شعوری، غیر اختیاری طور پر، شعوری پر غیر شعوری طور پر ہر حالت میں یہی چیزیں ہم سے صادر ہوں گی، اور لوگ پھر ہم سے یہی سبق لیں گے، یہی چیزیں ہم سے ملاقات کے بعد ہم سے یہی سبق لے کر جائیں گے، نصیحت لے کر جائیں گے، یہ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم کو کرنی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنی نہیں چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ ہاں، جو مقام جس کا ہے دنیاوی لحاظ سے ہم اس کو مقام دیں گے، لیکن یہ مقام ہم کسی کو نہیں دے سکتے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اس کی بات مانیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ٹکرا کر، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ترک کر کے اور رد کر کے ہم کسی کی بات مانیں، یہ کسی کا مقام نہیں۔ یہ مقام نہ تو کسی امام کا ہے، یہ مقام نہ تو والدین کا ہے، اور نہ کسی عالم اور کسی بزرگ کا ہے۔ تو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ، ان چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ان باتوں پر کاربند رہنے کی اور ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی ہم کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی سے، اپنی حکمت دوری سے، اپنے رسول کی نافرمانی سے اور سلف صالحین کے منہج کے خلاف چلنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو بچائے اور دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔